السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں، لنک شیئر کریں، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں کمنٹس کریں۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے حروف مرکبات کا، سبق نمبر 10۔ سبق نمبر 10 میں ہم مرکبات میں پہلا جو مجموعہ تھا جو مصنف نے الف لام کاف کا بنایا، الف لام اور دونوں قسم کے کاف، پھر با تا سا نون یا، جی تا میں دونوں قسم کی تا اور یا میں دونوں قسم کی یا شامل کی ہے۔ لیکن مشق جب کروائی گئی ہے تو با تا، گول تا کی مشق وہاں نہیں کروائی گئی، با الف تا الف میں، اس کی مشق آگے آئے گی۔ اور یا جو بڑی یا کے ساتھ بڑی جو یا ہے اس کی مشق اسی میں ہو گئی ہے، اس کی مشق انہی حروف کے اندر ہو گئی ہے، جی کہ جس طرح چھوٹی یا جڑتی ہے تو شکل بدلتی ہے، تو بڑی یا بھی جب جڑتی ہے تو شکل بدل جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، تیسرا مجموعہ ہے جیم ہا ہا۔ یہ تختی نمبر 1 میں بھی ایک جیسی شکل والے تھے تو یہاں بھی ان کو ایک جیسا رکھا۔ باقی تمام حروف کے اندر جب کوئی حرف جڑتا ہے، وہ با ہو، تا ہو، سا ہو، سین ہو، کوئی بھی حرف ہو، ان 3 حروف کے علاوہ جتنے باقی 26 حروف ہیں جب وہ جڑتے ہیں، ان میں جڑتے ہوئے کسی حرف کی شکل جیم ہا ہا کی اس شکل کی طرح کسی حرف کی نہیں بنتی تھی، اس لیے مصنف نے ان 3 کو رکھا۔ اگر کوئی اور حرف ان کے ساتھ اس شکل کی یہ شکل اختیار کرتا تو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو بھی یہاں لازمی لاتے، اس لیے ان کے ساتھ کوئی چوتھی شکل مرکب میں بن نہیں رہی تھی، تو اس لیے بس 3 ہی تک رکھا۔ اب یہ جو 3 تھے، ان کو ایک ہے، ان کو جس طرح جیم ہا ہا یہ لکھا ہوا ہے، جی مصنف اس طرح بھی لکھتے تھے، اور اس طرح لکھ کے جو بات سمجھاتے تھے وہ یہ تھی کہ جیم ہا ہا جب جڑتے ہیں تو ان کا دھڑ کٹ جاتا ہے، صرف سر باقی رہتا ہے۔ یہ جیم ہے، ہٹاؤ تو ہا ہے، اوپر نقطہ ڈالو تو جیم ہے۔ یوں لکھ کے مصنف یہ بات سمجھاتے تھے کہ دھڑ کٹ جاتا ہے، سر باقی رہتا ہے۔ باقی مصنف ان کو ایک اور طریقے سے بھی بچوں کو لکھ کے سمجھاتے تھے، وہ یہ تھا کہ جیم اس کے بعد خا، جیم ہا خا، اور پھر جیم اور خا اور پھر ہا، نقطوں والوں کو اکٹھے کر دیتے تھے، اور پھر مصنف یہاں لکھتے تھے مثلا با ہے، اس کے ساتھ یہ ڈالا، پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہا ہے، اب کیا بن گیا، جی جیم بن گیا، جی پھر ادھر با کے ساتھ جوڑا، یہ کیا ہے، جی ہا ہے، یہ کیا ہے، جی جیم ہے، اس کو ہٹایا تو یہ کیا بن گیا، خا۔ اب مصنف یہاں اس شکل کی بھی پہچان کروا رہے تھے کہ کٹ کے آئے تو جیم ہا کی یہ شکل ہو جاتی ہے، ساتھ یہ بھی فرق بتا رہے تھے کہ جس طرح مفرد میں نیچے نقطے سے بچہ پہچانتا ہے کہ جیم ہے، اوپر نقطے سے پہچانتا ہے کہ یہ خا ہے، یہاں بھی بچہ جو ہے نا انہی نقطوں کا خیال کرے کہ نیچے ہو تو جیم، اوپر ہو تو خا، اور نہ ہو تو ہا، جی اس کی پہچان ہے نقطے کا نیچے ہونا، اس کی پہچان ہے نقطے کا اوپر ہونا، اور اس کی پہچان کیا ہے، اس کی بھی نشانی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں نشانی کوئی نہیں، نشانی ہے، وہ نشانی کیا ہے، وہ نشانی یہ ہے کہ اس کو خالی چھوڑنا، اس کا خالی ہونا اس کی نشانی ہے، اس کی خالی ہونا اس کا پہچان ہے، تو یہ نقطوں سے خالی ہے، اس لیے یہ ہا ہے۔ جس طرح ان حروف کو مصنف جیم ہا ہا لکھتے تھے اور اس سے سمجھاتے ہوئے ایک الگ نقطہ ذہن میں ہوتا تھا، اور پھر جیم ہا ہا اس اعتبار سے جب لکھتے بچوں کے سامنے تو اس اعتبار سے سمجھاتے ہوئے ایک اور جو ہے نا وہ نقطہ ذہن میں ہوتا تھا۔ تو جس طرح ان حروف کو لکھنے کے یعنی آگے پیچھے رکھنے کے مختلف طریقے تھے، 2 تھے، تو ان کی جو مشق تھی نا وہ بھی مصنف مختلف طریقوں سے کرواتے تھے۔ مثلا جب جوڑتے تو جیم ہا ہا، جیم با، ہا با، خا با ترتیب سے جوڑتے، لیکن آگے جو حروف کو جیم ہا خا کو آگے پیچھے کرتے تھے، جس طرح یہ آگے پیچھے ہو گئے تو مشق میں بھی آگے پیچھے ہو گئی۔ اس طرح کرنے سے بچوں کو یعنی بہت زیادہ اس چیز کی پریکٹس ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہم 3 مجموعوں کے چوتھا مجموعہ ہمارا ہے نورانی قاعدے میں، وہ ہے گول تا اور گول ہا۔ یہ بات نہایت سمجھنے کے قابل ہے۔ اس ہا کے ساتھ دوسری ہا بھی مصنف نے لکھی تھی، اس کو یا تو ایسے لکھتے تھے، پہلے تا لکھتے تھے پھر ہا لکھتے تھے، یا مصنف ایسے لکھتے تھے، پہلے ہا لکھتے تھے اور پھر اس کے ساتھ دوسری ہا، اور اس کے مقابلے میں گول تا لکھتے تھے۔
ایسا کیوں کرتے تھے اس بات کو سمجھ لیجئے۔ پہلے پہلے اس کو لیتے ہیں کہ ہا پہلے اور گول تا بعد میں۔ مصنف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب تختی نمبر 2 کو حل کرتے ہیں تو جن حروف کی زائد اشکال ہے، مثلا کاف کی تھی تو کاف کی پہلے سبق والی شکل کو پہلے رکھا ایسے، اور پھر دوسری شکل کو اس کے ساتھ بعد میں رکھا جی۔ اسی طرح تا آئی تھی تو پہلی شکل کو پہلے رکھا اور دوسری شکل کو اس کے بعد رکھا۔ یا آئی تھی تو پہلی شکل کو پہلے لکھا، دوسری شکل کو بعد میں رکھا۔ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنف قاری نور محمد رحمۃ اللہ علیہ اس شکل کو پہلے لکھتے تھے، کیونکہ یہ تختی نمبر 1 میں گزر چکی تھی۔ بچہ اس کو پڑھے گا ہاں، اس کو جب دیکھے گا کہ اسی شکل کے اوپر نقطے آ گئے ہیں، اب بچہ پریشان ہوگا کہ کیا ہے، تو استاد اس کو بتا دیں گے کہ جی اسی ہا والی شکل کے اوپر جب یہ تا آ جائے، 2 نقطے آ جائیں تو وہ تا ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے ہا کو پہلے تب لکھتے تھے کہ یہ تختی نمبر 1 میں تھی، اور تا کو تب لکھتے تھے کہ یہ جو ہے نا ایک نئی شکل آ گئی ہے جو ہا سے ملتی جلتی تھی، اس اعتبار سے اس کے بعد لکھتے تھے۔ اور تا اور ہا کو مد مقابل آپس میں کیوں جوڑی بنایا گیا؟ اس لیے کہ یہ شکل ایک جیسی ہے، نقطے ڈالیں تو یہ ہا ہے، نقطے ہٹائیں تو یہ ہا بن جاتی ہے، نقطے ڈالیں تو یہ تا ہے، شکل ایک جیسی ہے۔ اس کے برعکس مصنف کیوں کرتے تھے؟ موجودہ نورانی قاعدوں میں اس طرح نہیں ہے، ہا تا نہیں ہے، تا ہا ہے، اس کو ایسے کیوں کرتے تھے؟ اس طرح تو اصول کے خلاف ہے کہ تختی نمبر 1 والی شکل پہلے اور جو نئی شکل آئی ہے وہ بعد میں، اس اصول کے خلاف ہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی گہرائی سے دیکھیں تو اس اصول کے خلاف یہ بات نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ والی جو تا ہے گول تا، جب دوسرا مجموعہ با تا سا نون یا، یہ 5 حروف جب مصنف نے لائے تو وہاں تا مفتوحہ لمبی تا کے ساتھ گول تا لے آئے۔ جب لے آئے ہیں تو پھر دوبارہ اس تا کو ہا کے مقابلے میں لاتے ہیں تو پھر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے کہ اس تا کی نئی شکل ہے۔ یہ شکل تو بچہ چند دن پہلے سیکھ چکا ہے، سبق نمبر 2 ہی میں سیکھ چکا ہے، اب سیکھی ہوئی چیز دوبارہ آ رہی ہے۔ گول تا بھی پہلے شکل دیکھ لی ہے، پہچان لی ہے، اور ہا کی شکل بھی پہلے پہچان لی، اگرچہ پہلے میں فرق ہے، ایک کو تختی نمبر 2 میں دیکھا ہے، ایک کو تختی نمبر 1 میں سیکھا ہے، لیکن دونوں ہو چکی ہیں، دونوں سیکھ چکا ہے، پڑھ چکا ہے، سمجھ چکا ہے، ذہن میں ہے، پہچان ہے۔ تو اس اعتبار سے پھر یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ جی جو چیز پہلے تھی اس کو پہلے ذکر کرتے، جو بعد میں تھی، جو نئی تھی، جو پرانی تھی، اس اعتبار سے یہ چیزیں ختم ہو جاتی تھی۔ اس اعتبار سے یعنی 2 اعتبار سے، کسی میں تا پہلے کی اور ہا کو بعد میں کیا، اور کسی میں ہا کو پہلے کیا اور تا کو بعد میں کیا۔ اب اس کے ساتھ یہ جب 2 چیزیں سمجھائیں تو مصنف نے ان کی مشق کروانے کے بعد، اس کی پریکٹس کروانے کے بعد فوراً اس ہا کو لایا، 2 چشمی ہا، جس کو عربی میں وجہ الحرہ بھی کہتے ہیں اور ہا مشقوق بھی کہتے ہیں۔ مشقوق، میم شین موٹا قاف ڈاٹس والا، واو اور موٹا قاف فل ساؤنڈ قاف، مشقوق جی۔ پھر یہ لائی، اب جتنے حروف ہیں پیچھے، الف لام کاف 3 ہیں، با تا سا نون یا 5 ہیں، جیم ہا جو ہیں وہ 3 ہیں، اسی طرح تا گول تا اور گول ہا یہ 2 ہیں۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں نا تا اور ہا، تو ہم بچوں کو یہاں ایسے پڑھائیں، گول تا گول ہا، گول تا گول ہا، اور پھر اس کو ہم ہا نہ پڑھائیں، اس کو ہم کہیں 2 آنکھوں والی ہا، بلی کے چہرے والی ہا، تاکہ بچے کے ذہن میں اس کی شکل اور اس کا نام بیٹھ جائے۔ آگے جا کے یہ تا ہی پڑھی جائے گی، ہا ہی پڑھی جائے گی، اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن ہم پیچھے بھی کہیں تا اور کہیں یہ بھی تا تو بات نہ ہوئی۔ اگر اس کو ہم کہیں کہ تا اور اس کو کہیں گول تا، اس کو کہیں جی ہا اور اس کو ہم کہیں 2 آنکھوں والی ہا جی، ایک نئے طریقے والی ہا، تو اس سے بچوں کو اچھی طرح بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو باقی تمام حروف کو 2 3 4 4 کو مجموعہ بنایا، لیکن ہا کو سمجھاتے ہوئے مصنف نے اس کے ساتھ کوئی اور حرف کی جوڑی نہیں بنائی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 29 حروف کا جب آپ جائزہ لیں، غور کریں، تو 29 حرفوں میں سے ہا کو نکالیں تو 28 رہ گئے۔ 28 حرف جب جڑتے ہیں مفرد میں، اکیلے میں یا جڑنے میں، کوئی اور ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ کسی حرف کی شکل مفرد میں یا کسی کی مرکب ہونے جڑنے میں اس ہا جیسی بنتی ہو، بنتی ہی نہیں تھی، اس لیے اس کے ساتھ کسی اور حرف کو مقابلے میں لا کے ان کی پہچان کروانے کی، ان کو سکھانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس کی مثل ہی نہیں ہے، اس کی سیم کوئی حرف ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہم ہا تک پہنچے ہیں۔
جی، لیکن ان کے لکھنے کا طریقہ جو بنیادی طور پہ تھا وہ ایسے ہی تھا، جو حروف مثلاً تا ہے جی اور ہا ہے جی، تو ان دونوں کو قریب قریب لکھا اور ساتھ ان کو ایسے بند کیا۔ یہ بند کرنا ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، ایک پوری وضاحت ہے کہ اب یہاں سے ان کا کام شروع کیا جا رہا ہے۔ اب تختی نمبر دو پڑھاتے ہوئے نہ بچے کے ذہن میں ہے، نہ استادوں کے ذہن میں ہے، نہ ٹرینر کے ذہن میں ہے، نہ مربی کے ذہن میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تختی نمبر دو پڑھانے کی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ تختی نمبر دو میں تو عربی خط، حروف کو حرف کے ساتھ جوڑ، ایک حرف کو الف کے ساتھ، الف کو باقی 28 کے ساتھ کیسے جوڑیں گے، با کو باقی 28 حروف کے ساتھ کیسے جوڑیں گے، تا کو باقی 28 حروف کے ساتھ کیسے جوڑیں گے، سا کو 28 حروف پہ کیسے جوڑیں گے، یہ حرف شروع میں آئے تو کیسے آئے گا، یہ حرف درمیان میں آئے تو کیسے آئے گا، یہ حرف آخر میں آئے تو کس شکل میں آئے گا جی، اس حرف کے ساتھ پیچھے سے حرف جڑتا ہے نہیں جڑتا، اس حرف کے ساتھ آگے سے حرف جڑتا ہے نہیں جڑتا جی۔ یہ مختلف جو کیفیات حالات تھے، اس کی پہچان تختی نمبر 2 میں کروائی گئی ہے۔ مزید آگے جو مجموعات ہیں دال زال رازا کا، اس وقت تک کے لیے انشاءاللہ بندے کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔